دوستو ہمارا دیش سنت مہاتماؤں کا بزرگان دین کا دیش ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنا ایک قصہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر گش کھا کر گر جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل میں کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر بڑے ہی کرینے سے انہیں تہہ کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا، یعنی ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدار عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے تیور تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں بہت ہی خوبی کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے دھوتا، انہیں بعد میں خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹس کیا، دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ لگتا ہے یہ سارے خاندان کو ختم کروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبوب کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹا دیا گیا، بیمار پڑ گیا، چند دن کے بعد فوت ہو گیا، یعنی مر گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا۔ اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی عالیہ میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی جی نے کہا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اس سے کہا اچھا یہ کپڑا آپ طے کریں۔ اب دھوبن سے ویسا طے نہیں ہو پایا تھا جیسا اس کا بیٹا کیا کرتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زار و قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ سنایا۔ شہزادی یہ سب سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا لے کر مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا، وہ ہر سال اس کی برسی پر پھول چڑھانے اس کی قبر پر ضرور جاتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر دوسرے انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے، وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں لگا سکتا ہے، تو کیا ہم اللہ کی عبادت میں نماز پڑھنے میں دل و جان سے اپنی محبت اور صلاحیت نہیں لگا سکتے؟ مگر ہم لوگ بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہہ کیے ہوئے کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے کے ارادے سے پڑھی ہوئی نماز کو نہیں سمجھتا؟ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان، نماز، روزہ کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے، جو کوئی مستحب نہیں فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ نماز نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ جو لوگ ساری ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ ہے جو انہیں پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے۔